سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے جو ہمیشہ کہتا ہوں، اپنی ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں، پلیز میں اس ویڈیو کو پورا دیکھنا، کیونکہ مجھے ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس ویڈیو کو پورا نہ دیکھیں. کیونکہ دیکھیے، میں اتنا بڑا عالم اور فاضل تو نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بات اپنی شیئر کروں. اللہ پاک جو میرے دل میں توفیق دیتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، میری بات کو پورا سنیں، اور اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو میرا حوصلہ افزائی کریں، مجھے صرف کامنٹ کریں، نہ لائک کریں نہ سبسکرائب کریں، صرف کامنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ ہاں آپ نے میری بات کو سنا اور کچھ بات مجھے آپ کی اچھی لگی، اور آپ بھی اپنی کوئی بات میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں لکھ کے بالکل ضرور میرے ساتھ اس بات کو شیئر کر سکتے ہیں. دوستو، پہلی بات تو میں آپ نے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سلام کے بارے میں. جیسے میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر کرتا ہوں کہ سلام کو عام کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں بھی کہ سلام کو عام کرو. سلام کو عام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے سلام کو کیٹیگرائز کر دیا ہے. اب اپنے سے طاقتور کو جب ہمیں کسی سے کام نکالنا ہوتا ہے ہم اس سے سلام کرتے ہیں، ہم اسی کو سلام کرتے ہیں جس سے ہمیں مطلب ہوتا ہے، جس سے ہم کام نکالنا چاہتے ہیں. جو ہم سے چھوٹا ہے اسے دیکھ کے ہم اگنور کرتے ہیں کہ وہ پہلے مجھے سلام کرے. سلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ جو ایک دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے جو صرف اور صرف ہمارے دین کے اندر ہے. بڑی خوبصورت دعا ہے جو صرف اور صرف اللہ پاک نے ہمیں نعمت کے طور پر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جتنی دل سے سلام کسی کو کریں گے، جتنی محبت سے، جتنی شفقت سے کریں گے، ہمارا معاشرہ اتنا مضبوط ہوگا. کیسے مضبوط ہوگا وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جتنی خوبصورت انداز میں اور جتنی محبت اور شفقت سے آپ کریں گے اپنے دوسرے بھائی کے لیے، تو اتنی ہی محبت اور شفقت آپ اس کے دل میں ڈالیں گے، اور اتنی ہی آپ اپنے دل میں اس کے لیے پیدا کر رہے ہیں. جب محبت کریں گے، آپ پیار سے سلام کریں گے، تو اللہ خوش ہوگا، اور اللہ ہم دونوں کے دلوں سے ایک دوسرے کی بغض، عداوت، نفرت سب کو ختم کر دے گا. پھر ہم اس کے ساتھ غلط کرنے کی نہیں سوچیں گے، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میری جان ہے. مضبوط ہونے کا سب سے اچھا طریقہ اللہ پاک نے ہمیں ہمارے دین میں سمجھا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بہترین انداز میں کرو. لیکن ہم نے کیٹیگرائز کر دیا سلام کو. پہلی بات نہیں، یہ بات وہ ہے جو ہم سب کو پتہ ہے. صرف میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے سارے بھائی، میرے ساری بہنیں اس سلام کا بالکل مطلب جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. دوسری بات میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے دل میں ہمیشہ ڈر اور یہ خوف لگا رہتا ہے کہ بھائی آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے. مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ 2 منٹ 51 سیکنڈ ہو گئے، لگ بھگ 3 منٹ پورے ہونے کے لیے جا رہے ہیں. تو میں اپنی بات کو 2-3 منٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ ختم کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میں جو لاسٹ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری تھی، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کیا تھا، ان میں جو باتیں تھیں اس کا کیا مقصد تھا، وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا. اور اس باتوں کا جو اس میں کچھ کوشچن بھی تھے، ان کا آنسر کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا. دیکھیے، جامع مسجد پہ میں نے جس بچے کو دیکھا تھا، اس بچے کے لیے میرے دماغ میں یہی آیا، میرے دل میں اللہ پاک نے ڈالا تھا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہوں میں، اس کے ذمہ دار ہیں آپ لوگ. اللہ پاک نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، انصاف قائم کرنے والے. ہمیں اس کے لیے اسکول کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اس کے لیے کالج کے بارے میں سوچنا ہے. دیکھیے، ہم انڈیویجول نہیں کر سکتے، ہمیں ایک دوسرے کا کنٹریبیوشن چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے. وہ ساتھ کیسے ملے گا؟ وہ صرف اور صرف سب سے پہلے اپنی ذات پہ محنت کرنے کا، اور یہاں سے سلام نکالنے کا. جیسے یہاں سے سلام نکلے گا نا، تو ہمارے دلوں میں ایمان بھی بڑھے گا، ایک دوسرے کے لیے محبت بھی بڑھے گی. یہ سب سے خوبصورت چیز ہے جو قرآن میں اللہ پاک نے ہم سے فرمایا. دوسری چیز، ہمارے معاشرے کے اندر اب ناموں کو رکھنے کا، میں اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں یہ بات، کیونکہ ناموں کو رکھنے کا نا، ابھی میں اپنے کچھ بھائیوں کے ساتھ شام کو بیٹھا تھا، تو میں نے ان سے بولا تھا میں اس کے بارے میں بھی اپنی ویڈیو کے اندر ڈالوں گا. یہ ایک موضوع آپ لوگوں کے ساتھ رکھوں گا، ایک سبجیکٹ رکھوں گا کہ مجھے آپ لوگوں سے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. خالد، حضرت علی، خالد، علی، عثمان، اس نام کو کتنی ایزیلی بول دیتے نا، کتنی ایزیلی. علی ذرا، عثمان ذرا. اب ہمیں معلوم ہے علی کون ہے، کون تھے. علی نام سب سے پہلے کس کا رکھا گیا تھا؟ روح زمین کے اوپر سب سے پہلے نام رکھا گیا تھا حضرت علی کا، جنہیں لقب ملا تھا اللہ کے شیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ لوگ بھوکے رہتے تھے لیکن کبھی بے ایمانی کا پیسہ نہیں کھاتے تھے. وہ ہمارے بزرگ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یوسف علیہ السلام، جتنے بھی ہمارے پیر پیغمبر، ہم جتنی بار ان کا نام اپنے زبان میں لیں گے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، ہماری زبان بھی پاک ہوگی، ہمارا دل بھی صاف ہوگا۔ ہم اس ناموں کو ایسے بلاتے ہیں، یہ نام یہ موضوع میں نے اس لیے چھیڑا کیونکہ میں نے دیکھا علی ذرا آج بڑے غلط لہجے میں اس نام کو لیا گیا اور بڑی بڑے نارمل انداز میں اس نام کو کہا گیا، وہ مجھے تھوڑا سا اچھا نہیں لگا۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی لیے یہ ویڈیو، یہ بات اپنی آپ لوگوں کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید یرموک کی جنگ، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا میں آپ کو ایک قصہ مختصر سا ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ایک بار انہوں نے کہیں قیام کیا، تو اس کے پاس ہی ایک اور راجیہ تھا، وہاں پر ایک عورت کے بچے کو کسی نے اغوا کر لیا، تو وہ اپنے وقت کے راجا کے پاس گئی، اس نے بولا کہ میرا بچہ کہیں کھو گیا ہے، آپ اسے ڈھونڈیں، اور وہ بہت رو رہی تھی۔ تو اس عیسائی راجا نے کہا کہ آپ صلاح الدین کے پاس جاؤ، وہ بڑا بہادر اور نیک دل بادشاہ ہے۔ تو ماں تھی، ماں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے، اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہے، جنت اللہ نے اس کے قدموں میں رکھی ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے ماں۔ تو وہ عورت آپ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی، اور جس انداز میں اس نے رو کے اپنی تکلیف کو بیان کیا، تو آپ یقین کریں، کبھی آپ نے شیر کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے کسی یودھا کو، کسی واریر کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا۔ صلاح الدین ایوبی اس کی کیفیت کو دیکھ کے ویسے ہی رو رہے تھے جیسی وہ رو رہی تھی، اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو بولا کہ جا کے ڈھونڈو اس کے بچے کو، اور جب اس کا بچہ ملا تو آپ یقین مانیں، وہ جس کیفیت سے اپنے بچے کو دیکھ کے اس کی ممتا اپنے بچے کے اوپر آئی اور وہ روئی ہے، تو آپ یقین مانیں وہ صلاح الدین ایوبی جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، جس نے 100 سے بھی زائد جنگیں لڑی اور کبھی شکست نہیں کھائی، اور وہ صلاح الدین ایوبی جس کے خوف سے لوگ ڈرتے تھے، وہ اس لیے صرف دشمن ڈرتے تھے جن کے دل برے ہوتے تھے، جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، جو ظلم کرنے والے تھے، وہ ہمیشہ اس کے خوف زدہ رہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی ایک بہادر یودھا بھی ہے اور ایک رحم دل بادشاہ بھی ہے۔ تو وہ بہادر یودھا اس عورت کے ساتھ اسی کیفیت میں رو رہا تھا، اور اس بات کی گواہ وہ پورے کے پورے مجمع تھا جو اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ سارے اس کے بہادر سپاہی تھے۔ تو ہمیں تو یہ نام بھی لینے نہیں آتے، ہمیں تو اللہ کا نام بھی لینا آتا جو سب سے بڑا ہے، پوری زمین آسمان چند پرند پہاڑ تارے سورج چاند آسمان کیڑے مکوڑے سب کا بادشاہ ہے، اتنے بڑے بڑے پلانٹس کا، اتنے بڑے بڑے یونیورس کا بادشاہ ہے، جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں تو اس کا بھی نام لینا نہیں آتا، نہ ہم کوشش کرتے کہ ہم اس کا نام تو کم سے کم ٹھیک سے لے لیں۔ حضرت علی، حضرت عثمان، یہ وہ حضرت خالد بن ولید، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جنگ میں گزار دی اور روزے رکھے، کبھی نماز نہیں چھوڑی، اور ہمیشہ اللہ کا نام لیا۔ دیکھیے وہ ایک وقت تھا جب اس وقت میں، آج کے وقت میں ہمارے پڑھائی بہت ضروری ہے، پولائٹنس اور ایک ڈیسنسی بہت ضروری ہے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ اتنے کومل ہو جائیں کہ بھائی بالکل نازک ہو جائے، وہ چیز تھوڑی سی نا ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا